آج کی ویڈیو میں ہم چمگادڑ کے حوالے سے حیران کن معلومات آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ چمگادڑ جیسی عجیب الخلقت مخلوق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں پیدا فرمایا اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ چمگادڑ ایک ممالیہ جانور ہے جو اڑ سکتا ہے، اس لیے اس کو پرندہ سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ چمگادڑ تمام ممالک جانوروں میں سے سب سے زیادہ بدنام اور ممکنہ طور پر سب سے زیادہ خوفناک مخلوق ہے۔ یاد رہے کہ چمگادڑ ایک اڑنے والا ممالات جانور ہے جو کہ جانوروں کی جماعت وملیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، لیکن یہ دوسرے پرندوں کے برعکس جو اڑنے کے ساتھ ساتھ چل بھی سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چمگادڑ نے اپنے ارتقاء سے ہی پنجوں کو ایسی شکل دی ہے، وہ اسے ہوا میں اڑنے میں مدد ہی نہیں کرتے بلکہ ہوا میں سہارا بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کی حیران کن بات یہ ہے کہ آرام کرنے کے لیے چمگادڑ کا آسان ترین طریقہ سر کے بل لٹک جانا ہوتا ہے۔ یہ بھی قدرت الہی کا ایک عجب شاہکار ہے۔ یہ جانور الٹا لٹک کر ہی آرام پاتا ہے۔ یہ درختوں کی شاخوں سے اپنی خصوصی قسم کے پنجوں کی مدد سے لٹک جاتے ہیں جو ان کے پروں کے کنارے پر موجود ہوتے ہیں۔ دوستوں، چمگادڑ کے بارے میں سب سے حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ کھاتا پیتا بھی منہ سے اور فاصل مادوں کا اخراج بھی منہ سے ہی کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کی پرواز عجیب ترین ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں چمگادڑ کا انتہائی سرعت کے ساتھ پرواز کرنا اور کسی چیز سے اس کا نہ ٹکرانا اس قدر تعجب انگیز ہے کہ بس پیارے دوستوں، جتنا بھی اس پر غور کیا جائے، اس پر اسرار پرندے کے بارے میں نئے نئے اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ رات کی تاریکی میں ایسی سرعت و شجاعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے کہ جیسے ایک تیز اڑنے والا کبوتر دن کے اجالے میں پرواز کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے میں اطلاع دینے کا صوتی نظام موجود ہے۔ اگر اس میں یہ نظام موجود نہ ہوتا تو یہ بڑی احتیاط سے اور آہستہ آہستہ پرواز کرتا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ چمگادڑوں کو فلموں میں نہایت خوفناک جانور کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا ہے اور ان کو بار بار فلموں میں خون چوسنے والے پرندے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ چمگادڑ کی ایسی ہی کچھ اقسام ضرور موجود بھی ہیں، لیکن عام آبادی میں پایا جانے والا یہ پرندہ در حقیقت کافی معصوم قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ دوستو، چمگادڑ کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا چمگادڑ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے۔ یاد رہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے تو چمگادڑ بھی اسی نے بنائی ہے، کیونکہ کسی آیت حدیث مبارکہ میں یہ بیان نہیں ملتا۔ چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کی ہے، ہاں یہ ضرور قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ ال-عمران، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ معجزہ تھا، لیکن یہ بات کسی روایت میں موجود نہیں کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا ہے، اسی لیے ایسا ماننا درست نہیں ہے۔ چمگادڑ بھی باقی مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چمگادڑوں کو عموماً دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول، میگا کروپیٹرا جو بڑی ہوتی ہیں، دو مائکرو جو چھوٹی ہوتی ہیں۔ بعض بس اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پروں کا پھیلاؤ 5 فٹ تک ہو سکتا ہے، اور بعض اتنی چھوٹی کہ یہ صرف 6 انچ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چمگادڑوں کی 3 انواع خون پیتی ہیں، ان کی کل 1200 انواع ہیں۔ تمام دوسرے ممالک کی طرح چمگادڑ کے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، لیکن یہ واحد ممالیہ ہے جو اڑ سکتا ہے۔ بعض گلہریوں اور ان سے ملتے جلتے مویلے بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں جو اڑان معلوم ہوتی ہے۔
لیکن اسے صحیح معنوں میں اڑنا نہیں کہا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اڑنے کو ممکن بنانے کے لیے چمگادڑیں اپنی خوراک بہت تیزی سے ہضم کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ 30 سے 60 منٹ میں خوراک مکمل ہضم کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے۔ چمگادڑ سے جڑی ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ چمگادڑوں سے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سے قلمی شورا نکال کر بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو خود کو نیچے پھینکتی ہیں اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑان بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ یاد رہے، عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادڑوں کے برعکس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوڑ کر اڑان بھر سکتے ہیں۔ تاہم چمگادڑوں کی 6 ایسی اقسام ہیں جو الٹا نہیں لٹکت۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عام تاثر یہ ہے، چمگادڑیں دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چمگادڑوں کی صرف چھوٹی وہ صوتی لہروں سے مقام اور رخ کا تعین کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی، بڑی چمگادڑوں کی نظر انسانوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیشتر چمگادڑیں اپنی صوتی لہروں کو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی جذباتی کیفیات بیان کرتی ہیں، مگر یہ صلاحیت فاصلے کے اعتبار سے کافی محدود ہوتی ہے۔ کچھ اقسام میں یہ 10 میٹر 30 فٹ تک ہوتی ہیں۔ تاہم ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چمگادڑیں بھی اپنی اس محدود صلاحیت سے واقف ہیں، اور اسی لیے وہ اکثر گروپس کی شکل میں شکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آوازوں کو استعمال کرتی ہیں اور اپنی رینج 160 میٹر تک بڑھا دیتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا کمال ہے جیسا وائی فائی ہاٹ سپاٹس کا نیٹ ورک کرتا ہے۔ چمگادڑ نے خفیہ سن لینے کی مؤثر صلاحیت رکھ دی اور خوراک حاصل کرنے والی دیگر چمگادڑوں کی باتیں سن کر انہیں اپنی غذا کے حصول کے لیے بطور گائیڈ استعمال کرتی ہے۔ تاہم چمگادڑ نے اپنی رینج کو بہت زیادہ بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ ان کی شکاری پارٹی کی تعداد محدود ہوتی ہے، ورنہ فضا میں آپس میں ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز کی رینج کو بڑھانے کے لیے قریب رہنا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکلتی ہے، جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی خاصیت کی بدولت وہ راستے کا تعین کرتی ہے۔ چمگادڑ کے آواز نکالنے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ معدوم ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چمگادڑ گھونسلے نہیں بناتی، بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجے کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہیں۔